الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اخیر کے دن چل رہے ہیں. آج 28 سفر ہے. اسی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اسی دن پیش آیا تھا، تو اسی کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تھا، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ اور اس کا مرکز بنا. اور یہ آسانی جو مدینہ منورہ جا کر بظاہر آسانی جو پیش آئی، وہ بڑی قربانیوں کے بعد پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مستقر اور اپنا گڑھ بنانا چاہتے تھے جہاں سے دین کے پھیلنے کا سبب بنے. سن نبوی 10 میں، نبوت کے 10ویں سال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 50واں سال تھا، خواجہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے انتہا غمگسار اور ظاہری طور پر سبب کے طور پر جو سہارا تھے ابو طالب، وہ بھی ختم ہو گئے. تو کفار کو جن کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیفی انہوں نے اس کو بڑھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف کا لمبا قصہ ہے، میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا. طائف کے قصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج کے دن، ایام حج میں شوال میں طائف کا سفر پیش آیا تھا. رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے اس میں طائف کا سفر پیش آیا تھا. اسی کے بعد آنے کے ساتھ حج کے مہینے شروع ہو جاتے اور حج کے دن شروع ہوتے، تو دور دراز سے قافلے آتے تھے اور مینا میں ٹھہرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور اپنی مدد کی طرف ان کو بلاتے تھے. صرف یہی مدینہ کے لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، بہت سارے لوگوں کے پاس گئے. یہ تو اخیر میں مدینہ منورہ والے ملے. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے. رات کو جاتے تھے اس لیے کہ دن میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تبوک کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک آدمی تھا، اس کے پاس گئے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے منع کیا۔ اس کے بعد ایک اور قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے مدد کا کہا تو صحیح، لیکن ایک شرط رکھی۔ کیا شرط؟ کہ آپ کے انتقال کے بعد اور آپ کے چلے جانے کے بعد حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں، اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ دیکھیے، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی ہے دنیاوی چیزوں پر اور دنیاوی لالچ پر کبھی دعوت نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی مرتبہ ہمارے مسلمان دعوت دیتے ہیں کسی کو، آ جا آپ ہماری تمام ضرورتیں پوری کریں، نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اس امید پر اگر تم مجھے لے جانا چاہو تو لے جاؤ، نہیں تو نہیں۔ اسی مدینہ منورہ کے لوگ 6 لوگ آئے تھے سن نبوی 10 میں، اور بعد نے کہا ہے سن نبوی 11 میں، بہرحال جو بھی تاریخ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والوں کے پاس بھی گئے، 5 لوگ تھے، 6 لوگ تھے۔ اس میں اسد ابن زرارہ، جس طرح مہاجرین میں صدیقین ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقین میں سے ہے، مہاجرین میں سے، اسی طرح انصار کے صدیق اسد ابن زرارہ ہے۔ یہ ہمارے عام طور پر لوگ جانتے نہیں۔ سب سے پہلے مہاجرین میں مسلمان ہونے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد مردوں میں ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے والے اسد ابن زرارہ ہیں۔ تو یہ چند لوگ تھے 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر، وہی ایک طریقہ تھا، قرآن کریم کی چند آیات کو پڑھتے تھے۔ سورہ ابراہیم کے اخیر کے 2 رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہاں سے شروع ہے اور اس کے بعد اخیر تک، سورت کے اخیر تک 2 رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ انصار بھی عرب میں سے تھے، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، اور یہود اور اوس اور خزرج، یہود کم تعداد میں تھے، اوس اور خزرج زیادہ تعداد میں تھے۔ جب یہودیوں کی اوس اور خزرج، یہ مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان سے جب لڑائی ہوتی تھی تو اوس اور خزرج زیادہ تھے تو وہ ان کو مارتے تھے، یہودیوں کو۔ تو یہودی اوس اور خزرج کو کہتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں، اس نبی کے آنے کے بعد ہم ان پر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد تمہیں سزا کے طور پر تمہیں قتل کریں گے، تم سے لڑائی کریں گے، اس نبی کو ساتھ لے کر۔ تو اس کا چرچا پہلے سے تھا، اس لیے کہ یہود جانتے تھے۔ کیسا جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایسا زبردست جانتے تھے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بچے کے پہچاننے میں دیر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، وہ کب سے کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام شام میں گئے تھے، ایک پادری اپنی چرچ میں سے نکلا اور کہا اس میں سے اہل مکہ میں سے کوئی ہے؟ تو کہا میں ہوں، زبیر بن عوام نے، کہ آج ایک ستارہ یہاں ظاہر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نبی تمہارے مکہ میں پیدا ہوئی ہے، نبوت ان کو ملی ہے آج، اس لیے یہ ستارہ ہے، آج سے پہلے کبھی یہ ستارہ ظاہر نہیں،
ایسا پہچانتے. بہرحال اور اس حضرت کی لوگ تھے پیچھے، انہوں نے ایک طرف اپنے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ یہود ہم سے سبقت نہ لے جائے، اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے. تو 6 آدمی اسی تاریخ کو نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سب سے پہلے ایمان لانے والے اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد دوسرے سال یہ گئے اور 12 آدمی دوسرے سال تشریف لائے. سن نبوی 11 میں زیادہ اس کو صحیح سمجھتا ہوں. بہرحال تو 12 لوگ، جو 6 تھے اس میں سے حضرت سعد تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد حج کے بعد وہاں انتقال ہو گیا. تو وہ 5 آدمی اور اس کے علاوہ دوسرے کل ملا کر 12 لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا کی وادی میں گئے اور وہیں ان سے ملاقات بیعت عقبہ جہاں ہوئی ہے، جہاں جمرات ہے. جمرات کا سب سے پہلا جمر عقبہ جو ہے، وہاں آپ کھڑے رہیں اور مکہ کی طرف منہ کریں تو آپ کی داہنی طرف کا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر آج بھی وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جہاں یہ بیعت ہوئی تھی. جو آدمی حج میں جاتے ہیں یا عمرہ میں جاتے ہیں، اگر دیکھنا ہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، لوگ لے بھی جاتے ہیں وہاں بیعت عقبہ دوسرے سال ہوئی. دوسرے سال انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو قرآن کریم سکھانے کے لیے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا. ایک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے، معذور تھے آنکھوں سے، اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا. مدینہ منورہ جانے کے بعد لمبی تفصیل ہے، وہاں چند لوگوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر جب قرآن کریم کو سنتے تھے تو فوراً مسلمان ہو جاتے تھے. تو مدینہ منورہ جانے کے بعد جو سردار تھے اس میں سب سے پہلے اسید ابن حضیر مسلمان ہوئے. اس کے بعد سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. اور پھر اگلے سال نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے 72 لوگ مسلمانوں کی ایک جماعت 72 لوگوں کی، اور کل اوس اور خزرج سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. تو پورا قافلہ 400 لوگوں کا تھا، لیکن اس میں مسلمان 72 لوگ تھے. یہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بیعت عقبہ میں جہاں ہوئی تھی پہلی. تو وہاں تشریف لے گئے. رات کو اندھیرے میں ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مرتبہ حضرت عباس ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ساتھ میں تھے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہوئی. بیعت ہو جانے کے بعد یہ 72 جو مسلمان تھے اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے، تو 400 لوگوں کا جو قافلہ تھا ان میں جو کفار اور مشرکین تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کیسا ہو رہا ہے ادھر. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، مدینہ کے لوگوں سے، ارے لوگوں سنو، تم ان کو لے جا رہے ہو تو کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ لے جانے کے بعد تمہارے ساتھ پورے قبیلے کے قبیلے، پورے کفار حجاز کے لوگ تم سے جھگڑنے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر تم ان کو لے جانے کے بعد چھوڑ دو، اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ، لے جانے کے بعد مت چھوڑنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے مکہ میں اگرچہ ان کی مخالفت ہے اس دین کی وجہ سے، لیکن بے عزت نہیں ہے یہاں.
بے عزت نہیں، عزت دار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کرتے، جس دین کو لے کر آپ آئے اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ، ورنہ آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا انصار میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام بھی عباس ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کہا ارے لوگوں سنو، یہ شخص کو لے جانا تمہیں پورے عرب سے لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہونے کے مترادف ہے، پورے عرب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اس آدمی کی وجہ سے۔ اگر تم اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں اور اپنے بیویوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہو، ایسی حفاظت اگر تم کر سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ اگر تم نے لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت بھی تمہاری تباہ و برباد ہوگی۔ چھوڑنا ہو تو چھوڑ، ابھی لے جانے کے بعد مت چھوڑنا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بڑی زبردست شاعر ہے اور بڑے بہادر آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم لے کر جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ملے گی، دوسرا کچھ امید مجھ سے مت رکھنا دنیا کی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا نفع والی تجارت ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں جنت مل گئی آپ کے لے جانے کی وجہ سے تو ہم خوش ہیں، یہ تجارت اور یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا کر کے بات ہو گئی اور چل گئی، ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور صبح میں اعلان ہوا۔ بعض جگہ لکھا ہے شیطان نے لوگوں کو جا کے کہا ارے تم کچھ جانتے بھی ہو یہاں یہ بیگ ہو رہی ہے ان آدمی کو لے جانے کی؟ تو قریش نے مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے تھے ان سے کہا ایسی بیعت ہو رہی ہے، جو کفار اور مشرکین دوسرے تھے، مسلمان تو 72 تھے اور دوسرے آنے والے 400 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اس سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسا کر کے وہ لوگ قافلہ چل دیا اور جانے کے بعد پختہ یقین کے ساتھ پتہ چلا تو پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے، عبداللہ ابن رواحہ ملے، ان کو پکڑ کر کچھ مارا اور چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، یہ ذی الحجہ میں ہوا، اس لیے کہ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اپنے مہاجرین سے کہا جو جانا چاہے جائے۔ بہرحال پھر وہ طے ہوا اور اس کی میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہاں رک کر میں آپ کو ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انسان کی گمراہی کی ابتدا اور انتہا کب ہوتی ہے؟ انسان جب اپنی خیر خواہی کرنے والے آدمی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، اس کو سمجھانے والے، اس کو راہ راست پر لانے والے آدمی کو جب اپنا دشمن سمجھنے لگے، سمجھ لو وہ آدمی کی گمراہی کی ابتدا شروع ہو گئی اور اس کی انتہا بھی۔ دیکھیے کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو پوری طرح کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فائدہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے اور ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خیر خواہ آدمی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اپنے شہر سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ انسان کی گمراہی کی ابتدا کی ہے انتہا۔ اگر آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو سمجھاتا ہے ارے بھیا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس کو احساس ہے تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان باقی ہے۔ ابھی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا
وَإِذَا سَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا شناخت آپ خود کر سکتے ہیں. ہر انسان اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. کیا اس کی نشانی؟ یہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اچھا کرو تو خوشی ہو دل میں، برائی ہو تو آدمی کو استغفار کرنے کا اللہ سے ڈر لگے کہ اللہ میری پکڑ نہ پڑے، استغفار کرے. اگر ایسا کرتا ہے سمجھ لو اس کے اندر ایمان ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زندگی میں اپنی خیر خواہوں کو پہچانو، اپنے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرنے والوں کو پہچانو. جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کرے، نبی کے طریقے سے دور کرے، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے بڑا دشمن تم کو وہی آدمی معلوم ہوگا جو تمہیں نبی کے اور اللہ کے حکموں سے دور کرے. اور اسلام کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک دوست ہے جو تمہیں اچھائی اور بھلائی کی دعوت دے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. آدمی چاہے تو اس کو حفاظت سے رکھے، چاہے تو اس کو ضائع کرے. اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ایسے فتنے پھیل رہے ہیں جو فتنے ہماری گھروں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. اگر کوئی آدمی اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ فتنے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس سے بچاؤ، اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ، تو یہ ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ. اس لیے منتظمین کے حضرات طرف سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے معاشرے میں ایک بدی اور ایک برائی قریب کے اندر ریسورٹ چل رہا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں نہانے کے لیے اور تفریح کے لیے، تفریح کی نیت سے جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں، اپنی زندگیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے، تباہی سے بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری اولاد اور ہماری نسل کو ہم کس راستے پر ہم خود ڈال رہے ہیں. پھر جب گھوڑا تنگ وادی میں اور تنگ گلی میں گھس جاتا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ غلط راستے پر میرا گھوڑا چل پڑا ہے، اب میں اس کو ریٹرن واپس لاؤں. اب یہ گھوڑا اتنی تنگ وادی ہے اب کہ یہ گھوڑا گھوم نہیں سکتا ہے، اس کو تو دوسری جگہ جانا ہے، اگرچہ وہاں کھالی ہو کہ کچھ بھی ہو اس کو وہیں جانا ہے. ایسی تنگ وادی میں تم نے اس کو دھکیل دیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، دیکھیے تفریح یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسی جگہ جانا جہاں ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کی تباہی کے اسباب ہو. آج دنیا کے اندر دیکھیے دجال کے آنے کا زمانہ ہے، دجال کے آنے کا قرب زمانہ دجال سے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے. اب دجال جن راستوں سے اسلام اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہی راستے دنیا میں اور اتنے زیادہ عام ہو جائیں گے کہ دجال کو آنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہماری بچوں کو، اپنی اولادوں کو ہم نے بچایا نہیں تو ان دجالی فتنوں سے جب یہ اندر گھس جائیں گے تو پھر نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہاں جانا آپ دیکھیے، آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی وہاں جاتا ہے، کوئی عورت بے حیائی وہاں ہوتی ہے، نہانے کی چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں بے شرمی کی چیزیں، کون آدمی اپنی بیوی بچوں کو اس طریقے سے بے حیائی اور بے شرمی کی جگہ پر لے جائے گا؟ اپنی عورتیں اگر ننگے سر رہتی ہے تو بھی اپنے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، اتنے گھبرائے کہ بخار آ گیا. اپنے گھر میں زمین اوڑی مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کمال کی عورت تھی، ایسی عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی. آج کے زمانے میں ایک بھی نہیں ہوگی، یہ سمجھتا ہوں. کیا تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ گمراہ نہیں کرے گا.
برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ اچھا کام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کتنی بڑی بات آپ سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لٹایا, آپ کا سر اپنے گود میں رکھا اور پوچھا, جس فرشتے کو آپ کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ آپ کو دکھتا ہے؟ جب آئندہ دکھے تو مجھے بتلانا. تو جب دکھا جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیے تو کہا مجھے وہ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے. تو کہا یہ میرے گود میں سر رکھی, اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی حضرت خدیجہ نے اور دکھ رہے تھے, وہ اوڑھنی سر سے نیچے رکھ دی, سر سے بال کھلے کر دیے, اوڑھنی سر سے نیچے کر دیا. پھر پوچھا اب دکھتا ہے کہ نا نہیں دکھتا, کھڑے ہو جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائے. یہ کوئی جن بت پلیت نہیں ہے, یہ اللہ کی نیک مخلوق ہے. اگر نیک نہ ہوتی تو میرے سر کے بال کھل جانے کے باوجود دکھائی دیتے, نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہے. چلیے میرے ساتھ. نوبل اتنے حضرت نوبل جو ان کے چچازاد بھائی تھے ان کے پاس لے گئے کہ تمہارے بھتیجے کو سنو کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے اتنا بتانا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے, لیکن سر کے بال کھلے ہیں ان کی عورت کے, تو وہ رحمت کے فرشتے نظر نہیں آتے. ہماری کیا حالت ہے؟ نہ میں گنہگار, میری اولاد گنہگار, اور میرے گھر میں اس طریقے سے اگر میری اولاد رہتی ہے تو کیا میرے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ شیاطین کا اڈا ہوگا میرا گھر. اس لیے میرے محترم دوستو, آپ کی بیوی ضرور آپ کی بیوی ہے, لیکن میری بہن بھی, اسلامی بہن بھی ہے. آپ کی بچی ضرور آپ کی بچی ہے, لیکن میری اسلامی بہن بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے. جس طرح میری بیٹی, میں اس کو کسی غلط جگہ جانے سے میں اس کو روکوں گا, اور ہر مسلمان کی بیٹی ہے وہ, صرف آپ کی بیٹی نہیں. اگر آپ دنیا میں آپ دیکھیے ہندوستان کے معاشرے میں اور ہندوستان کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے, مسلمان عورتوں کو غیر مسلموں کے ساتھ لے جانے اور ان کو مرتد بنانے کی کوششیں بڑے زور شور مرتب طریقے سے ہو رہی ہے. وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ دینی راستوں سے ہو رہی ہے, تفریحوں کے راستوں سے. ہم تم کو گھمائیں گے. جب ہم نے اپنی بچوں اور عورتوں کو گھمانے کا عادی بنا دیا ہے تو پھر وہ گھومنے والی بن جائے گی. میں نے اپنی بچی کو اپنے گھر سے باہر نکالا اور پھر میں کہوں کہ میری بچی گھومتی ہے, قصور میرا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اپنے بچوں کو موبائل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے تو دے رہے ہیں, لیکن ان کو سنبھالیے. حدود ہے, اللہ نے ہر کام میں حدود رکھے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. ایک گاڑی چلانے کے لیے تمہارے لیے حدود بیان کیے کہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے, اس طرف نہیں جا سکتے, اس کو کراس نہیں کر سکتے. یہ حدود رکھے تاکہ آپس میں بھیڑ میں جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حدود جو رکھے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل جو ہے نا وحشی ہے. ایک چیز کی اجازت اگر دے دی تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا. جن ملکوں میں زنا کی اجازت ہے وہاں زنا کم ہوتا ہے, لیکن جبری اور زبردستی زنا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ آپس میں خوش ہے تو وہ تو کوئی مزہ کی چیز نہیں, زبردستی کرنے میں مزہ ہے. انسان کی فطرت ہے, ایک چیز کی اجازت دو گے تو اس سے آگے کی سوچے گا. اس لیے اسلام نے یہ حدود رکھے ہیں, ان حدود کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. موبائل دیتے ہیں, رات کی تنہائیوں میں مت دو, ان کے لیے حدود قائم کرو. اتنے بجے تک تم دیکھ سکتے ہو, اس کے بعد نہیں, ورنہ ہمیں خون کے آنسو بھی روئیں گے, ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے, ہر فرد کا فرض ہے, معاشرہ فرد سے بنتا ہے. ایک کہنے سے بگڑ گیا معاشرہ, بگڑ گیا اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. ہر فرد کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ بہت ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو پارکوں میں گھومنے سے, بازار میں بغیر کسی محرم مرد کے گھومنے سے بھی اپنے آپ کو بچ. اس لیے نہیں کہ میری بیٹی غلط ہے, میری بیٹی کا میں محافظ ہوں,
میری بیٹی کا میں بوڈی گارڈ ہوں، اس لیے کہ میری کوئی غلط نگاہ رکھنے والا آدمی اس کی طرف غلط نگاہ نہ دیکھ سکے، اس لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کی حفاظت کرنا، یہ اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔